السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے۔ قیام لیل کیا ہے؟ تراویح اور تہجد نماز کیا قیام لیل میں شامل ہوتا ہے؟ برائے کرام وضاحت فرمائیے، جزاک اللہ۔ جی منصور صاحب، جی یہ جو ہیں یہ میں بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے ابھی چونکہ مجھے میسیج کر کے واٹس ایپ پہ پوچھا بھی تھا، عارف الزمان صاحب ہیں بنگلہ دیش سے، تو ان کا یہ سوال ہے۔ جی آپ کا ہمیں آڈیو میسیجز جو ہیں مل گئے ہوئے تھے، وہ ہم نے پلے بھی کر دیے ہیں، ابھی جواب آپ سن سکتے ہیں۔ جی قیام اللیل کا مطلب ہے کہ رات کے وقت عبادت کرنا، اور اس کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کے وقت کی جو عبادت ہے اور جو محاسبہ کرتے ہوئے رات کا قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن کریم کی طرف دیکھیں تو قرآن کریم نے خاص طور پہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مثلا بار بار فرمایا کہ انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کے وقت جو اٹھنا ہے وہ نفس کو مارنے کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، اور آپ کی بات کی مضبوطی کے لحاظ سے بہت ایک مضبوط چیز ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا آپ کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ساری رات قیام کرو سوائے اس کے کہ آدھی رات، یعنی کہ آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ بھی تم قیام کر سکتے ہو۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، گویا کہ آپ کی وساطت سے پوری امت کو حکم ہے کہ قیام اللیل کریں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا زیادہ قیام کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کے قیام اللیل کرنے کی وجہ سے آپ کے قدم جو تھے، آپ کے جو پاؤں مبارک تھے، وہ سوج جایا کرتے تھے۔ تو میں پوچھا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب گناہ بخش دیے ہیں، لیکن آپ پھر بھی راتوں کو جاگتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ اے عائشہ مجھے عبادت کر لینے دو، اور رات کے اندھیرے میں تاریکی میں دعائیں کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ بخش دیے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ میرے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود اس کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جو تہجد کی نماز ہے وہ بھی قیام اللیل ہے، اور تہجد پڑھنا یہ حضور نے گویا شرائط بیت میں سے ایک ضروری شرط کیا قرار دی ہے۔ تو قیام اللیل میں یہ بھی آ جاتی ہے، جو ان کے سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ نماز تراویح قیام اللیل میں آ سکتی ہے کہ نہیں، وہ بھی قیام اللیل میں آ جاتی ہے۔ نماز تہجد جو کہ سو کر اٹھنے کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی قیام اللیل میں آ جاتی ہیں، لیکن شرط اس کی صرف یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرتے ہوئے تقوی کے ساتھ جب خدا تعالیٰ کے حضور گزارش کرے گا، گریہ وزاری کرے گا، اور اس کے اوپر یہ کیفیت آئے گی جو قرآن کریم نے بیان کی کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے بھی اور امید سے بھی۔ جب یہ کیفیت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود پر پھر فائز کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ تو اس کے ساتھ یہ برکات ہیں جو جڑی ہوئی ہیں۔ اور قیام اللیل کے لیے ایک بات جو ابھی محترم منصور صاحب نے حدیث بھی پڑھی کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ بڑی خوبصورت اس میں جو احتساب کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک محاسبہ، منصور صاحب نے کہا ایک صرف وہ کام جو اللہ کی رضا کی خاطر ہے، کیونکہ یہ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آ گیا کہ بعض اوقات دکھاوے کے لیے انسان کہ لوگ دکھاوے بڑا جی بڑی رات کو تہجدیں پڑھتا ہے بڑا، تو احتساباً میں یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اسی لیے وہ خاموشی کے ساتھ تنہائی میں پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بڑی ضروری ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر جو کام کیا جائے گا وہی اللہ کے ہاں مقبول اور مورد ثواب ہے۔ جزاک اللہ خیر۔